بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم بارك لنا في اوقاتنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب نے پچھلا سبق اچھے سے دہرا لیا ہوگا، اور آگے میں نے آپ کو کچھ قواعد بتائے تھے کہ نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدے ہیں، اتنا تو سب نے یاد کر لیا ہوگا۔ تو آج چلیے ہم پڑھتے ہیں کہ وہ 4 قاعدے ہیں کون کون سے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ سمجھنی ہے کہ نون ساکن اور تنوین سیم چیزیں ہی ہیں، لکھنے میں کچھ ان کا فرق ہے لیکن پڑھنے میں جو ان کی آواز ہے نا وہ سیم ہی آئے گی۔ مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، میں نے مثال لکھی ہوئی ہے، نون ساکن یہ ہے، نون کے اوپر جب جزم آ جائے تو وہ نون ساکن بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ با نون زبر بن، با دو زبر بن، یہ با کے اوپر کیا ہے؟ دو جو زبری، اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ نون ساکن ہے۔ تو دیکھیے، بن بن لکھنے میں فرق آیا ہے لیکن پڑھنے میں فرق نہیں ہے۔ با نون زیر بن، با دو زیر بن، با نون پیش بن، با دو پیش بن۔ تو جب لکھنے میں فرق ہے پڑھنے میں نہیں ہے تو ان کے قاعدے بھی ایک ہی ہوں گے۔ تو چلیے اب ہم اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے پڑھنا ہے۔ تو نون ساکن اور تنوین کے پیارے بچوں 4 قاعدے ہیں۔ نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام، نمبر 3 اخفا، نمبر 4 اقلاب۔ تو آج ہم نے سب سے پہلے اظہار کے بارے میں پڑھنا ہے۔ اظہار کسے کہتے ہیں؟ اظہار کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ اظہار کا کیا معنی ہے؟ ظاہر کرنا۔ اب توجہ سے آپ نے یہ بات سننی ہے، نون ساکن اور تنوین، مطلب نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی آ جائیں تو غنہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ہم نے غنے کی بھی تعریف سمجھنی ہے کہ غنہ کہتے کس کو ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ غنہ کس کو کہتے ہیں۔ غنہ کسے کو کہتے ہیں؟ غنہ ناک میں آواز کو چھپانے کا نام ہے۔ تو جب ہم قرآن پاک کا کوئی ورڈ پڑھتے ہیں، آگے مثالیں میں آپ کو دوں گی تو انشاءاللہ سمجھ آئے گی کہ غنہ ہم جب ناک پڑھتے پڑھتے ہم ناک میں آواز لے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ تو اب غنہ کرنا کہاں پہ ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ غنہ ہوگا کہاں پہ؟ تو ہم نے آج اظہار کے بارے میں پڑھنا حروف ہلکی میں سے۔ اب حروف ہلکی آپ نے دھیان سے یاد کرنے ہیں اور یاد رکھنے ہیں۔ اگر یہ حرف یاد ہوں گے پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ حروف ہلکی آ گئے ہیں تو اس پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا۔ وہ حروف ہلکی ہے کون سے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، کل 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے۔ جو ہم نے پہلی تختی پڑھی ہے حروف مفردات، اس کے کل 29 حروف تھے، ٹھیک ہے۔ ان میں 6 حروف یہ نکل گئے۔ 6 حروف کون سے آ گئے؟ حمزہ ہا، عین ہا، غین خا۔ تو اب جلدی سے آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ نون ساکن جس نون پہ جزم ہو، نون ساکن اور تنوین جس حرف پہ زبر زیر پیش ہو۔ اب بار بار میں زبر زیر پیش نہیں بولوں گی، تنوین کہوں گی تو آپ سمجھ آئیں گے کہ زبر زیر پیش کو تنوین کہہ رہے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر ان 6 حروفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہم غنہ نہیں کریں گے، ہم ظاہر کر کے اس حرف کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ مثالیں تو ہزاروں ہیں قرآن پاک، یہ کچھ حرف میں نے یہاں پہ لکھے ہیں صرف آپ کو سمجھانے کے لیے، تاکہ جب بھی آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے۔ اب دیکھیے، میم نون زبر من، حمزہ کھڑی زبر آ، من آ، میم زبر ما، نون زبر نا، من آ مانا۔ دیکھیے یہ کیا ہے؟ نون ساکن، اس کے بعد کیا آیا؟ حمزہ۔ یہ بھی آپ نے پڑھا تھا کہ جب الف پہ کوئی بھی حرکت لگ جائے، کھڑی لگ جائے، پیش لگ جائے، زبر لگ جائے، زیر لگ جائے، 2 زبریں لگ جائے تو ہم الف کو الف نہیں پڑھتے، الف کو ہم حمزہ میں چینج کر دیتے ہیں، تو حمزہ کا ہم نے پہلی تعریف ہم نے سمجھ لی۔ مثال نون ساکن کے بعد حمزہ کا ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے، من، نون ساکن کو صاف کر کے پڑھیں گے، من آ مانا، نون ساکن، اس کے بعد ہا آ گیا، یہ دیکھیں ہا، من حارن، صاف کر کے پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، من حارن، نون ساکن، اس کے بعد عین آ گیا، یہ دیکھیں عین، من علم خا،
نون ساکن میں سے خا آ گیا، ادھر کیا نون ساکن اس کے آگے کیا آ گیا، حروف ہلکی میں سے خا، من خوفن، من خوفن، ٹھیک ہے۔ اب اگلی مثال دیکھیں، غین حروف ہلکی میں سے غین آ گیا، من غلن نون ساکن اس کے بعد ہا ہے آنکھوں والی، من ہادن۔ تو بات سمجھ آئی کہ نون ساکن کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے کوئی حرف آ جائے تو غنہ نہیں کریں گے۔ اب چلتے ہیں تنوین کی مثال، تنوین نون ساکن دونوں بہن بھائی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں غین کی مثال، حمزہ کی مثال، غاسقن اذا، اذا وقب، غاسقن اذا وقب، اذا وقب، ٹھیک ہے۔ تنوین آ گئی، آگے حمزہ آ گیا، ہم غنہ نہیں کریں گے، نوحن ہدینا، تنوین آ گئی، ہا پہ دو زبریں ہیں، آگے اس کے حروف ہلکی میں سے آنکھوں والی آ گئی، نوحن ہدینا، را پہ تنوین ہے، آگے اس کے ہا آ گئی، ہا حروف ہلکی میں سے، نارن حامیہ، نارن حامیہ، عین حروف ہلکی میں سے، یومئذ علیہا، غنہ نہیں کریں گے، جلدی سے پڑھ دیں گے، یومئذ علیہا، تنوین آگی با پہ، اس کے آگے کیا ہے، غین، عذاب غلیظ، عذاب غلیظ، ٹھیک ہے۔ تنوین آگئی، را پہ دو زبریں، اس کے آگے خا، خا حروف ہلکی میں سے خا، نارن خالدن، نارن خالدن۔ تو حاصل کلام کیا ہوا، اتنی ساری بات سمجھنے کے بعد کہ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانے کو، تو حروف ہلکی میں سے نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف ہلکی میں سے ان 6 ورڈ میں سے کوئی بھی حرف آ جائے، ان 6 حروفوں میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو ہم نے توجہ کرنی کہ وہاں پہ ہم نے غنہ نہیں کرنا، صاف کر کے جلدی سے پڑھ دینا ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، تو کل انشاءاللہ ہم ادغام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اظہار آج ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، تو یہ اگر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو غنہ کرنا آ جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں اللہ پاک ہمارے لیے قرآن پاک سمجھنا، سیکھنا، عمل کرنا آسان کرے، ہم سب کے لیے پڑھنا قرآن پاک کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ سے زیادہ بڑھائے، اور میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ آپ بھی اس ثواب میں شریک ہو جائیں۔ اللہ حافظ۔